بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بھیانک انتقام کہانی کا چھٹا اور آخری حصہ لے کے آئی، جو کہ بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور محبت اور انتقام کے جذبات سے بھرپور ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ ملتا رہے۔ میرا خرچ ہوا اس سارے معاملے کو تلپٹ کرنے میں جو تو نے وکرم کو ڈان بنانے کے واسطے سوچا۔ سمجھ، یہ میری سلامی ہے۔ اگر تو نے اس علاقے میں رہنا ہے تو عبدل نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے یوں کہا جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ عبدل، تیری ان باتوں سے لگتا ہے کہ چونٹی کے پر نکل آئے ہیں۔ کیوں مرنا ہے تجھے؟ تیرے جیسے گلی کے گنڈے ہر وقت میری جیب میں رہتے ہیں۔ اگر تو شام تک اس علاقے سے نہ نکلا تو پھر مجھ سے شکوہ کرنے کے لیے تیرے اندر سانس بھی باقی نہیں بچے گی۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تو پھر چل دیکھ کیا بنتا ہے، عبدل نے کہا اور فون رکھ دیا۔ روندر کا چہرہ غصے میں بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس انہونی پر اسے غصہ نہیں تھا کہ شیوتا اور عبدل نے 10 کروڑ کیوں مانگے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کا 10 کروڑ مانگنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ خیال مزید پختہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وکرم کا گینگ اس کے لیے کام کرتا تھا اور اس کا بڑا تحفظ تھا۔ اس کا یوں ختم ہو جانا اس کے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے پالے ہوئے گینگ سے یہ کام لے سکتا تھا، لیکن عبدل نے یہ سب ختم کر کے اسے دھمکی دے دی تھی۔ یہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے جو اس کی تباہی کے در پہ تھا؟ اس نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بج اٹھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ارے ہم ہیں ملہوترا۔ ہاں جی ملہوترا جی، کیسے یاد کر لیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لیکن اس کے لہجے میں وہ جوش نہیں تھا جو اس طنز کا اثر پیدا کر سکے۔ یہی پوچھنے کہ آج کل آپ سپاری بہت دے رہے ہیں، اس نے بھی استہزائیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو ملہوترا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہی جو تم سننا نہیں چاہتے لیکن کرنا چاہتے ہو، اس نے حقارت سے کہا تو روندر گویا پھٹ پڑا۔ سن او ملہوترا، بزنس میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیدھے سیدھے کرو۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں جو تو کرنا چاہ رہا ہے۔ میں ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں، سمجھے ہو تم؟ دیکھتے ہیں تم ڈرتے ہو یا نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، سپاری دینا ہر کسی کو آتا ہے، مگر بعض لوگ سپاری دینے سے بھی بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو کہا جائے وہی کر، ورنہ رام رام ستتے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اجے رام، جے رام جی کی، ملہوترا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ روندر نے فون واپس میز پر رکھا تو اس کا دماغ اسے بہت کچھ سمجھانے لگا۔ ایک ہی دن میں اس کے دشمن سامنے آ کر اسے دھمکانے لگ گئے تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ سوال اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہو کیا گیا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ چند دن میں یہ کھیل اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کی طاقت وکرم بھی نہ رہا تو عبدل اسے دھمکی دینے لگ گیا۔ کیا وہ اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے؟ کیا وہ مقابلہ کر پائے گا؟ کیا وہ خطرے میں گر گیا ہے؟ یہ سوچیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ غائب دماغ سے اٹھا اور اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے آفس کے لاؤنج میں آ گیا جہاں اس کا ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ روندر وہیں رک گیا کہ ڈرائیور گاڑی پارکنگ سے پورچ میں لے آئے۔ جیسے ہی کار پورچ میں آئی ڈرائیور اندر آ گیا۔ اس وقت تک ایک ملازم روندر کا بریف کیس بھی لے آیا تھا۔
جیسے ہی ڈرائیور نے بریف کیس پکڑا اور اس نے لاؤنج سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا، باہر پورچ میں دھماکہ ہوا۔ اس کی کار کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ اتفاقیہ بچ گیا تھا یا پھر یہ اس کے لیے وارننگ تھی؟ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر روندر کا آفس دکھائی دے رہا تھا۔ پس منظر میں رپورٹر وہاں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ دھماکہ کافی زیادہ تھا جس سے باہر کھڑی دوسری کاروں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ عمارت بھی متاثر ہوئی تھی۔ پولیس نے وہاں گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ خیر، خبر دی جا رہی تھی کہ روندر محفوظ ہے۔ شیفتا دیوی پریشانی کے عالم میں ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ میں کب اس کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد میرا احساس پا کر اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے جو ہو رہا ہے؟ اسے ہونے دیں، بس خاموشی سے تماشا دیکھیں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس کا مطلب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ممکن ہے وہ آپ کو فون کرے، کیونکہ میرا گمان کہتا ہے وہ آپ پر شک کرے گا۔ اگر وہ فون کرے تو اسے یوں جواب دینا کہ ہاں کرنی ہے اور نہ ہی نہ۔ اسے الجھن میں رکھنا۔ میں نے کہا تو فوراً پوچھا، ایسا کیوں؟ تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو یا صرف خوف زدہ کر رہے ہو؟ میں ابھی محض کھیل کھیل رہا ہوں۔ اسے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دھماکہ 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو میں اسے زج کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ بولی، اس کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے جن لوگوں کے بارے میں معلوم تھا وہ تو سب راستے سے ہٹا دیے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کی جڑیں مزید کتنی گہری ہیں۔ میں نے نفرت سے کہا، تم خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں، یہی کھیل کھیلنے ہی تو میں یہاں تک آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چند لمحے رکا اور پھر پرسکون لہجے میں بولا، آپ بس اپنی فلم شروع کریں، کل پہلا سین ہو جانا چاہیے۔ میرے لفظوں کی باز گشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ شیفتا دیوی کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر روندر پرکاش کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے حوصلہ دینے والے لہجے میں کہا، فون سنو، بلکہ اسپیکر آن کر دو، میں بھی سنوں کیا کہتا ہے یہ۔ اس نے فون اٹھا کر کال پک کر لی، پھر اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے روندر کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی شیفتا دیوی نے روکھے لہجے میں کہا، ہاں کہو، کیا کہتے ہو؟ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا تو وہ حقارت سے بولی، کیا اول فول بک رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ تم نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ اس نے درست لہجے میں پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں، اس پر خبر بھی سن رہی ہوں۔ تم نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہو۔ تم نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا، جو اس نے کہنا چاہا تو اس نے اس کی بات کاٹ کر دھاڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو۔ جب سے تم ممبئی آئی ہو یہ کام ہو رہا ہے، اور تم بکواس بند کرو۔ جاؤ پولیس کے پاس، میرے بارے میں بتاؤ، میڈیا کو۔ اچھا ہوگا کہ تم بتاؤ، پھر مجھے بھی بہت کچھ بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میں بھی بتاؤں گی۔ اس نے کہا تو چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ کافی حد تک نرم لہجے میں بولا، تم جو بھی کر رہی ہو یہ اچھا نہیں۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ واپس پلٹ جاؤ۔ اب میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ کل میں اپنی فلم کی شوٹنگ کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو روک لو اسے، اور اگر روک سکتے ہو۔ یہ کہہ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اگلی صبح سارا ایونٹ اسٹوڈیو میں تھا۔ اس فلم سے متعلق جو بھی ہنرمند تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ سین کی تیاری مکمل تھی، صرف ہیروئن کا انتظار ہو رہا تھا۔ نوتن ابھی تک اسٹوڈیو نہیں پہنچی تھی۔ وہ لوگ جو بہت قریب سے جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ روندر کی مرضی کے بغیر یہ فلم سائن تو کر چکی ہے، لیکن اب اس میں کام نہیں کرے گی۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد آخر نوتن اسٹوڈیو میں
داخل ہوئی تو ایک حیرت پھیل گئی۔ شام ہونے تک محض 2 سین مکمل ہوئے۔ اس دوران نوتن نے اپنے پاس فون نہیں رکھا۔ راجویر وہیں موجود تھا، لیکن روندر کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہوا جس سے یہ احساس ہو کہ وہ فلم کی شوٹنگ روک سکا ہو۔ اگلے دن آندرے کے علاوہ دوسرے رپورٹرز کے مضامین اخبارات کی زینت تھے۔ اس میں آنے والی فلم کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ روندر نے شیوتا دیوی کی فلم کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ یہ اس کی پہلی شکست تھی۔ صبح کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روندر کے بنگلے کے سامنے چند گاڑیاں رکی۔ گیٹ کے ساتھ ہی چند سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑیاں دیکھ لی تھی۔ سب سے آگے والی گاڑی میں سے 5 افراد نکلے تو باقی گاڑیوں سے بھی لوگ باہر نکل آئے۔ ان سب نے سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی گیٹ پر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے چھوٹے دروازے سے سامنے ہو کر پوچھنا چاہا، ان کے ماتھے پر پسٹل رکھ دیا گیا۔ باقی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے درشت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ FBI۔ ان میں سے ایک سنجیدہ شخص نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر لہراتے ہوئے کہا، پھر کہا، گارڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا، اگر سرکاری کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ سکون سے رہنا۔ جی سر، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کچھ لوگ ان کے پاس رک گئے، باقی تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہاں گھر کا ایک ملازم مستعد کھڑا تھا، جیسے اسے انہی لوگوں کے آنے کا انتظار ہو۔ سب سے آگے والے نے پسٹل ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے ملازم کو پوچھنے والے انداز میں اشارہ کیا۔ ملازم نے اندر کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ تینوں تیزی سے راہداری میں داخل ہوئے اور بیڈ روم میں گھس گئے، جہاں سائڈ ٹیبل پر روندر اور اس کے ساتھ اس کی بیوی سو رہے تھے۔ وہ کھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسی سنجیدہ آفیسر نے اسے سرد لہجے میں کہا، اٹھو اور گھر کی تلاشی دو۔ کون لوگ ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ FBI۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تم کیوں؟ اس نے اپنا ہاتھ فون کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا تو آفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پھر اس کا فون چھین کر دھاڑتے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آئی کیا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے لوگوں کی طرف دیکھے بغیر بولا، تلاشی لو۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ پلٹ گئے۔ اتنے میں اس کی بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا اور پھر وہ سہم کر یوں دبک گئی جیسے اس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد لاؤنج میں نوٹوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ زیورات کے ساتھ کچھ ہیرے بھی برآمد ہوئے تھے۔ یہ نوٹ دیواروں میں چھپی ہوئی تجوریوں سے برآمد ہوئے تھے۔ اتنی جلدی اتنا سرمایہ برآمد کر لینے کے بارے میں واضح طور پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھیدی کوئی گھر کا ہی بندہ ہے۔ وہ ملازم جو انہیں لاؤنج میں ملا تھا ایک کونے میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چلو روندر کو باندھو اور اسے ساتھ لے کر نکلو، اسی سنجیدہ آدمی نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ آفیسر، مجھے ایک فون کرنے دو۔ روندر پرکاش اس وقت تک کچھ سوچ چکا تھا۔ جو بھی کہنا ہے اپنے آفس میں جا کر کہنا، وہاں تمہیں وکیل بلانے کی اجازت بھی دے دی جائے گی۔ دیکھو، وہاں جا کر بھی مجھے کچھ دیر بعد واپس آ جانا ہے، یہ تم جانتے ہو، اس لیے جو کچھ تمہیں ملا ہے لے جاؤ، لیکن مجھے ساتھ مت لے جاؤ۔ اس نے یوں کہا جیسے اسے وارننگ دے رہا ہو۔ جیسے اس آفیسر نے بالکل نہیں سنا، بلکہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے روندر کو پکڑا اور ساتھ لے کر چل دیے۔ پورچ میں کھڑی گاڑی میں اسے بٹھاتے ہی اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال دیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی چل پڑی۔ روندر کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا تو اس نے خود کو ایک پرانی حویلی نما جگہ پر پایا۔ ہر طرف یوں گندگی اور سیلن تھی جیسے وہاں کئی برسوں سے صفائی ستھرائی تو کیا کوئی آیا بھی نہ ہو۔ وہ لمحوں میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کھڑے اور کچھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ ان میں وہی سنجیدہ سا آدمی بھی تھا۔
وہ بڑے سکون سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ روندر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کون لوگ ہو تم؟ ہمیں چھوڑو، ہم کون ہیں؟ لیکن تم یاد کرو کہ عبدل بھائی نے تم سے 10 کروڑ مانگے تھے، پھر ملہوترا جی نے بھی کہا تھا، لیکن شاید سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے تمہیں سمجھانے کے لیے ابھی تھوڑا سا مال لوٹا ہے۔ اسی سنجیدہ آدمی نے بڑے سکون سے کہا، مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ اس نے پھر پوچھا، کسی کو تم سے ملنا تھا؟ فکر نہ کرو، جب تک وہ نہیں کہے گا تب تک نہیں ماریں گے، سنجیدہ شخص نے کہا، اور پھر گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ابے جلدی کاہے کی ہے؟ اس نے اکتاہٹ سے کہا تو روندر خاموش ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد دروازہ کھلا تو کمرے میں تھوڑی سی روشنی بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے راجویر اندر آ گیا۔ روندر کی طرف دیکھا جو اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سنا ہے تم شیوتا دیوی کی کافی ساری جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہو؟ راجویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو روندر کے چہرے پر پریشانی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ وہ ساری گیم سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کس نے کروایا ہے، اس لیے اس نے بڑے اعتماد سے پوچھا، ہاں ہے تو، لیکن تم کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ مجھے پہچانا نہیں ہے تم نے؟ راجویر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے تمہیں پہچاننا چاہیے، اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مجھے حیرت ہے تم مجھے ابھی بھی نہیں جان پائے ہو۔ ذرا غور کرو، تمہارے ہی گھر میں یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں، کوئی سیکیورٹی والا مزاحمت بھی نہیں کرتا۔ مزاحمت تو تب کرے اگر وہاں کوئی ہو، تب تمہارے گھر کے ملازم میں نے رکھے ہیں اور وہ دوہری تہری تنخواہ لیتے رہے ہیں، جو تمہارے بیڈ روم کی خبریں رکھتا ہے، تم اسے نہیں جانتے؟ حیرت ہے، راجویر نے مسکراتے ہوئے حقارت سے کہا۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ روندر نے پوچھا، جس کی ماں اور بہن تم نے قتل کروائی ہو، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تم برباد ہو جاؤ؟ اگر تم اب بھی نہیں پہچان پائے تو راجویر، روندر نے شدت حیرت سے کہا، ہاں وہی تو، تیرے پاس چوکیدار ملازم تھا۔ وہ انتہائی جذباتی لہجے میں بولا تو روندر چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں معاف کیا، لیکن شیوتا دیوی کے وہ نام ساری جائیداد لکھوانا پڑے گی جو تم نے اس سے چھینی ہے۔ زندگی کے بدلے یہ سودا منظور ہے تو بتاؤ، راجویر نے پوچھا۔ اس کا جو ہوگا میں اسے واپس کر دوں گا، چاہو تو ابھی مجھ سے لکھوا لو، روندر نے تیزی سے کہا۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت یہیں تمہیں مار سکتا ہوں، تمہارا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہو، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، ایک ماہ، صرف ایک ماہ میں تم سب کچھ شیوتا دیوی کو واپس کر دو گے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، مجھ سے جو ضمانت، اس نے تیزی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ضمانت کی، میں اگر تمہیں یہاں تک لا سکتا ہوں تو اپنی بات بھی منوا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی ہے، یہ بھی سن لو، میں اب تمہیں قتل نہیں کروں گا، بلکہ تم خودکشی پر مجبور ہو جاؤ گے، راجویر نے کہا اور واپس پلٹ گیا۔ اسی شام روندر پرکاش ایک ویران شاہراہ پر بے ہوش پایا گیا۔ ایک ماہ بعد شیوتا دیوی کی فلم نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ ریکارڈ وقت میں بنائی گئی فلم نے ہلچل مچا دی۔ آندرے کے لکھے مضامین اور شوبز کو اس مہارت سے استعمال کیا۔ سینما انڈسٹری میں یہ اطلاع حیرت سے پھیل گئی۔ نمائش کی رات آ پہنچی تھی، شیوتا دیوی کی آمد ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ دائیں جانب اور بائیں جانب ملہوترا کھڑا تھا۔ نوتن جس وقت آئی، اس کا ایک ہاتھ عبدل کے بازو میں تھا۔ فلم کو شائقین نے بے حد پسند کیا تھا۔ اسی خوشی میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی، ہر طرف خوشی تھی۔ میں نے کچھ فاصلے پر کھڑے شندے کو اشارہ کیا، وہ میری بات سمجھ گیا۔
وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل گیا۔ میں بھی وہاں سے نکلا تو شندے گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے گاڑی بھگا دی۔ میرا سفر کا اختتام سامت جی کے گھر ہوا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہی رتنا جی بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھا تو رتنا جی نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی بالکل لگائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ میرے اور سامت جی کے درمیان سوال آن کھڑا۔ کیسی رہی فلم؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت کامیاب، لوگ بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا، چلو کسی کے نام سے صحیح، میری فلم تو لوگوں نے دیکھی اور پسند کی۔ انہوں نے حیرت سے کہا، نہیں سامت جی، اب آپ اس طرح فلم انڈسٹری میں واپس آئیں گے جیسے پہلے تھے، وہی عزت، وہی مقام ملے گا آپ کو۔ میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہیں راجویر بیٹا، اب نہیں۔ جو زندگی باقی بچی ہے وہ مجھے اب سکون سے گزارنی ہے۔ مجھے بس رتنا کی فکر تھی، اب مجھے پتا ہے وہ سکون سے رہ پائے گی۔ انہوں نے سکون سے کہا تو میں نے جیب سے چیک نکالا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ایک چھوٹی سی رقم میری طرف سے رکھ لیں۔ انہوں نے چیک کی طرف بنا دیکھے کہا، نہیں بیٹا، اب مزید نہیں چاہیے، مجھے پہلے ہی بہت مل گئے ہیں، پھر بھی رکھ لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ کسی دوسرے سامت کو دے دینا۔ انہوں نے کہا تو میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد میں ایئرپورٹ کی طرف چل دیا۔ ممبئی چھوڑتے وقت اب کوئی حسرت نہیں رہی تھی۔ روندر پرکاش کو میں نے لمحہ لمحہ قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جی دوستو، آج کہانی کا یہ آخری حصہ تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور شکریہ۔